سمجھ آیا لوگوں تربیت نبی پاک کے طریقے کے مطابق کرنی ہے نبی پاک کی تربیت کا انداز کیا ہے لوگوں ایک روایت تو صاحب آپ کے سامنے صحیح بخاری جو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا آپ کا ربیع بیٹا ہے جنہاں کا نام حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سگا بیٹا نہیں ربیع بیٹا ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کھانے دے دسترخوان تے اللہ دے پیغمبر تشریف گھن کے آئے میں چھوٹا جی عالم اپنی مرضی نال کھانا شروع کرنا لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور تو میں کو اپنے قریب کر گیا اور قریب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ موقع تے میری تربیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا یا بنیا اے پیارے بیٹے سم اللہ اج تو بعد جڑے ویلے کھانا کھانا اج تو بعد جڑے ویلے روٹی کھانی ہے اللہ پاک دا نام گھرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے تو سبھی اپنی اولاد دین تربیت کی دی کرو کول بٹھا کے کھانا کھوایا کرو قریب بٹھا کے کھانا کھوایا کرو اور دوسرے نمبر دے خود بھی بسم اللہ پڑھی کرو اپنی اولاد کو بھی پڑھائی کرو ایک کھانا تارے واسطے صحت کا ذریعہ بن سی ایک کھانا تارے واسطے خیر تے برکت کا ذریعہ بن سی ایک کھانا تارے واسطے تندرستی کا ذریعہ بن سی دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا کل بھی یمینک اے پیارے بیٹے آج تو بعد جڑے ویلے روٹی کھاون لگے کھبے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا بلکہ سجے ہاتھ نال روٹی کھانی ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے سیدھے ہاتھ کے نال روٹی کھانی ہے اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پیارے بیٹے آج تو بعد جڑے ویلے روٹی تے کھانا کھاون لگے کل مما یلیک کھانے والے برتن وچوں او جگہ تو کھانا کھانا ہے جڑی جگہ میرے قریب ہوئے یعنی اپنے سامنے کھانا کھانا اپنے اگوں کھانا کھانا مزید آسان کر کے بات تارے سامنے پیش کرنا کہیں بے دے کو نہیں کھانا کہیں بے دے سامنے نہیں کھانا یعنی کہیں بے دا حصہ نہیں کھانا کہیں بے دا حق نہیں کھانا اپنا حصہ تے اپنا کھانا کھانا ہے اپنا حق کھانا ہے لوگوں دا فائدہ کیا چیز ہے جڑی اولاد کو چھوٹی عمر کرو اپنا حصہ تے اپنا حق کھانا دی تربیت دیتی وجہ وہ اولاد بدی تھی کہ چوریاں نہیں کرے دی وہ اولاد بدی تھی کہ ڈکیتیاں نہیں کرے دی وہ اولاد بدی تھی کہ فرار نہیں کرے دی جڑی اولاد کو چھوٹی عمر کرو اپنا حصہ تے اپنا حق کھانا دی تربیت دیتی وجہ وہ اولاد بدی تھی کہ دھیاں تے بھیڑی تے حق نہیں کھاندی وہ اولاد بدی تھی کہ ہمسائے تے والدین تے حق نہیں کھاندی وہ اولاد بدی تھی کہ لوگوں دے حق نہیں کھاندی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق تربیت کرو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن جنہاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے میری تربیت کی دی آئی اونی مار کرو گھر کے پوری زندگی تک میں کدے کھبے ہاتھ نال کھانا نہیں کھاتا اونی مار کرو گھر کے پوری زندگی تک کدے بھی بسم اللہ تو بغیر کھانا شروع نہیں کیتا پوری زندگی کہیں بے دے کو کھانا نہیں کھاتا یعنی تربیت کرنی اپنی اولاد دی جنہیں نبی پاک نے کی ہے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے تربیت کرنی ہے کہ ٹکن کرو کرنی ہے تربیت کا آغاز کتوں کرنا ہے حضرات دی وقار حدیث سنو تے مسئلہ میں سمجھا وجنے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا ہے جنہاں کا نام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے جب تینوں جواناں سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ زمین پہ پیا ہویا کھجور تے پیٹ لگانا چاہ کے کھانا شروع کی نے دور تو نبی علیہ السلام نے لکھا آپ نے فرمایا کخن اے پیارے بیٹے سے پھینک دو ایک سٹ کر جنہیں تو اپنے چھوٹے نے معصوم بال کو کئی قسم کی کوئی غلطی تے کمزوری دیکھو فوری طور تے رکے دے ہو کہ معصوم عمر کی وجہ تو چھوٹی عمر کی وجہ تو بال کو گال سمجھنا بیٹے خود میں ہو تے اپنے بال کو اپنے ہتھاں نال رکے دے ہو یہ نبی علیہ السلام نے بھی زبان نال سمجھائے زبان نال روکے لیکن معصوم عمر کی وجہ تو حضرت حسن کو بات سمجھ نہیں آئی لوگوں اللہ کے پیغمبر خود تشریف لے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے نال کھجور کے پیڑ کا دانا کاٹ کے
پیتا ہے مسند احمد کے الفاظ ہیں بعض صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر معصوم والے کھاتا دے کے پنڈ تے کھجور دا دانا ہے تساں کھاون دے ہو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو پتہ ہے اتنا صدقے دا مال کیا رہتا ہے اور صدقہ میری آل دا حق نہیں میری امت دا حق ہے اور جڑی چیز میری آل دا حق نہیں میں اپنے بانا کو کیویں کھاون دے ہو من سمجھ آیا لوگو اپنی اولاد دی تربیت عمر کو کرنی ہے جنرل کرو تو زبان دے جملے سمجھ بھی نہیں سکتے